تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. جیسا کل میں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا تھا اس سورت کا کہ یہ سورت بھی قرآن مجید کی بڑی جامع صورتوں میں سے ایک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے کوئی بھی مضمون ایسا رہ گیا ہو کہ جو اس سورت میں زیر بحث نہ آیا ہو. اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ طویل ترین مکی سورت ہے، یعنی طویل ترین مدنی سورت البقرہ ہے. 286 آیات پر مشتمل ہے، 40 رکوع ہیں اس کے. لیکن مکی صورتوں میں سب سے طویل سورت الاعراف ہے اور اس کے بھی 24 رکوع ہیں. اس میں انبیاء کرام کے قصے، انباء الرسل، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، وہ سارے زمانی ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، تفصیل کے ساتھ. اور اس میں قیامت کی منظرکشی بھی ایک سے زائد مقامات پر آپ کو ملتی ہے. اور قصہ آدم و ابلیس جو قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، پہلے پارے میں، پھر یہاں 8ویں پارے میں، پھر 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں، اور پھر اس کے بعد سورۃ صاد میں 23ویں رکوع کے اندر بھی آپ کو وہ واقعہ ملتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرتا ہو، اور تلاوت کا مقصد بہرحال گائیڈنس حاصل کرنا ہے، وہ ہر ہفتے اگر ایک پارہ پڑھتا ہو تو ہر ہفتے یہ قصہ ضرور پڑھے اور اسے نصیحت ملے کہ اس نے کیسے بیہیو کرنا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ دونوں جو فریق تھے، شیطان بھی اور حضرت آدم اور حضرت حوا بھی سلام علیہا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی. لیکن فرق کہاں پڑا کہ اللہ تعالیٰ کی جواب طلبی کی رسپانس میں فرق تھا. شیطان کا رسپانس اور تھا اور آدم و حوا سلام علیہما کا رسپانس اور تھا. اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ بالکل باقاعدہ جیسے مضامین کو لسٹ کیا جاتا ہے کہ اس صورت میں کون کون سے مضامین ہیں، وہ آپ کو اس طرح سے ملے گا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا تمہارے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو. لتنذر بہ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے خبردار کرو. کل میں نے نوٹ کرایا تھا نا کہ تبشیر اور انذار بھی ہی تھا قرآن مجید ہی کے ذریعے. یہاں کیا ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ قرآن مجید کے ذریعے، اس وحی کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں. وذکری للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے مسلمانوں. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے سوا اور کوئی حمایتی نہ پکڑو. قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب چونکہ اس میں انباء الرسل آ رہی ہیں، رسولوں کے قصے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں.
قرآن مجید کی کئی صورتوں میں انباء و رسل آئی ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. ایک ہیں قصص النبیین، نبیوں کے قصے. یہ اصل میں نبیوں کی شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. میرا فلاں بندہ جو ہے اس کی یہ شان تھی، میرا فلاں بندہ اس کی یہ شان تھی، میرے فلاں بندے کی یہ عظمت تھی. جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ کے پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات کا تذکرہ کیا اور ہر دفعہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ بہت خوب بندہ تھا میرا، دیکھو میرے بندے کو. یہ کہلاتے ہیں قصص النبیین، نبیوں کے قصے. اور اسی کی ایک مثال ہوگی کہ ہم 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی. دوسرے ہیں انباء الرسل. نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو. انباء اس کی جمع ہے، انباء الرسل رسولوں کی اہم خبریں. ٹیکنیکلی اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے رسول کے جو متعین قوموں اور متعین افراد کی طرف بھیجے گئے لیکن ان کا انکار کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا انہیں زندہ نہیں رہنے دیا. یہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. یہ تینوں جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، کنٹمپریری بھی ہیں ٹائم کے لحاظ سے لیکن عمر میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے ان سے جونیئر ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب کیا تھے؟ رسولاً الی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی قوم یا شخص کی طرف رسول بنا کر بھیجا. یہ کہلاتے ہیں انباء الرسل. یعنی ویسے تو تذکرے ان رسولوں کے جا بجا ہیں مختصراً، لیکن چند صورتیں ذہن میں رکھیے گا جن میں باقاعدہ آن ایوریج کم سے کم ایک رکوع اللہ تعالیٰ مختص کرتا ہے ان کے لیے. سب سے پہلی یہ سورۃ اعراف ہوگی کہ جس کے اندر انبیاء ان رسولوں کے تذکرے ہوں گے. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر سورہ ہود آئے گی، اور پھر جا کر 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء آئے گی. پھر شعراء کی خاص بات یہ ہے سورۃ الشعراء کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کا تذکرہ کرے گا اور پھر ایک کنکلوڈنگ آیت آئے گی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرھم مؤمنین. یقیناً اس میں ایک نشانی تھی لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں تھے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. پھر اگلا سے قصہ شروع ہوگا، پھر آخری جو ٹیپ کا بند ہوگا وہ یہی ہوگا، پھر اگلے رسول کی بات ہوگی اور پھر اس طرح سے اس کو کنکلوڈ کیا جائے گا. ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام پر باقاعدہ پوری ایک صورت جو ہے وہ 29ویں پارے کے اندر آئے گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری صورت جو ہے وہ ان کے قصے کے طور پر آئے گی 12ویں اور 13ویں پارے میں. تو اب اس کی طرف خلاصہ نکالا جا رہا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہماری سزا، ہمارا عذاب اچانک آیا، بیاتاً رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، او ہم قائلون یا دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. فما کانا دعواہم، جب عذاب آیا تو ان کی اس کے سوا اور کوئی پکار نہیں تھی. اس جاؤں باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، سوائے اس کے کہ وہ اس وقت مان گئے کہ یقیناً ہم ہی ظالم تھے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانسبلٹی جس کو بھی دی جاتی ہے تو اس کا حساب لیا جاتا ہے، اور رسپانسبلٹی کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے انبیاء کرام کا بہت اونچا مقام ہے. لہذا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان کو بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پوچھ کر رہیں گے خود پیغمبروں کو بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم بیان کریں گے ساری سرگزشت ان کے سامنے، ان کے سامنے، بعلم، پورے علم کے ساتھ. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم موقع پر موجود تھے، کسی سے بھی ہم غائب نہیں تھے کسی سین سے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن یعنی وزن اعمال اس دن ٹھیک ٹھیک ہوگا، عین حق ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اچھے اعمال بھاری نکلے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے موازین، جن کے وزن، جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا نکلا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ،
تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات پر زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر زیادتی کیا ہے؟ نمبر ایک، سرے سے ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات ماننے سے انکار کر دینا، یہ بھی کیا ہے؟ آیات پر سب سے بڑی زیادتی ہے، ان کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ ان کو پہچانا جائے اور مانا جائے، اس لیے نہیں آتی کہ ان کا انکار کیا جائے، یا مان تو لیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کا حق کیا ہے؟ اس کو فالو کیا جائے، اس سے اپنی راہ تلاش کی جائے کہ میں نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، میں نے سونا ہے کہ جاگنا ہے، میں نے چلنا ہے یا کھڑے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن میں اگر انسان کرے گا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن نہیں لیتا، حالانکہ ڈائریکشن آئی ہوئی ہے، اسے قبول نہیں کرتا، اس کے مطابق ایکٹ نہیں کرتا، اس کی کمپلائنس نہیں کرتا، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی حق تلفی کرتا ہے۔ تو وہ ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو وہ اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، سیٹل کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معیشت کا سامان پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اب قصے آدم و ابلیس شروع ہو گیا دوسرے رکوع سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ جو ہے کم سے کم 3 کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ یہ ابلیس کون تھا؟ یہ ایک جن تھا، اس کا نام عزازیل تھا، لیکن بہت عبادت گزار تھا اور بہت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا تھا اور بہت علم والا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ اب یہ سٹیپ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ ہم پر یہ وعدے کرنے کے لیے کہ جب بھی آپ آؤٹ آف ٹرن کسی کو اٹھائیں گے تو ہی ول سرٹنلی بی انگریٹفل ٹو یو، آپ کا شکر گزار نہیں ہوگا۔ آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ چونکہ اس پر میں نے غیر معمولی احسان کیا ہے، یہ میرا بڑا تھینکفل ہوگا، لیکن ہوگا معاملہ بہت الٹ۔ آپ اپنی زندگی میں ایک نظر دوڑا کر دیکھیے تو آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں فلاں پر آپ نے احسان کیا تھا، بڑا فیور کیا تھا، لیکن اس کا جواب اس نے شیطان والا ہی دیا، ناشکری کی۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب چونکہ وہ فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا تو سارے فرشتوں کو جو حکم ملا تھا اس میں وہ بھی انکلوڈڈ تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن جو نقلی فرشتہ تھا اس نے انکار کر دیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں بالکل شامل نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ کس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا نا۔ قال، کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ یا اللہ تیرا حکم غلط تھا تو دیکھ تو صحیح نا، آگ سپیریئر ہے۔ آج کا بندہ کہے گا آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ میٹیریل، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا نہیں بنتا تھا۔ مطلب کیا تھا؟ تو نے مجھے غلط حکم دیا تھا۔ اور ہمیشہ نافرمان آدمی جو ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں ثابت کروں کہ کیونکہ حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتا، اس نے بھی تسلیم نہیں کی۔ تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا اس لیے میں نے نہیں مانا، تیرا حکم صحیح ہوتا تو سارا آنکھوں پر تھا، یعنی یہ فیصلہ میں کروں گا کہ تیرا حکم غلط ہے یا صحیح ہے۔
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاہبط منہا اسٹیپ ڈاؤن، جو مقام میں نے تمہیں دیا تھا، فرشتوں میں شامل کیا تھا، استاد بنایا تھا، اس سے نیچے اترو. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اور اس مقام پر رہتے ہوئے تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم وہاں پر گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے، تکبر کا مظاہرہ کرتے، ایروگنس دکھاتے. فخرج، زیادہ نکل جا. انک من الصاغرین، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اور صاغر ہوگا چھوٹی حرکت کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے. یقیناً تو گھٹیا حرکت کرنے والا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ تو پھر مجھے ذرا اس دن تک موقع دے جب تک یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک، کہ میں بھی اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ وہ انسان، وہ بشر جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے اور اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، وہ اس آفس کا، اس منصب کا اہل نہیں ہے. قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، یعنی چیلنجنگ انداز میں کہا کہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے اغوا کیا ہے، راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کر کے رہوں گا. نوٹ کیجئے گا، تیرے صراط مستقیم پر. اور صراط مستقیم کون ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے، اس میں پریشان ہوگے، اس میں فائدے میں رہو گے، تمہیں پریشان کرے گا، یہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا. تو یہ صراط مستقیم ہے اللہ تعالیٰ سے نازل کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ جی میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کر لوں گا. ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف حملہ آور ہوں گا، ان کی طرف آؤں گا. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یہ محاورے کے چاروں پورے کر دیے، آگے پیچھے دائیں بائیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ صرف 4 ہی حملے کرے گا، اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا، ترچھی سمت میں بھی آئے گا، ہر قدم پر آئے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. یعنی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونچا منصب دیا نا، اشرف المخلوقات بنا دیا، تو اس نے کہا کہ یہ بھی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کریں گے، تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا، ٹھکرایا ہوا ہو کر. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب اللہ تعالیٰ آدم سے مخاطب ہوئے، آدم علیہ السلام سے، اے آدم اسکن، سکونت اختیار کر، انت و زوجکا، تو اپنی بیوی کے ساتھ، الجنت، جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تو پھر دونوں کھاؤ جنت میں سے جہاں سے چاہو. ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، لیکن یعنی کسی خاص کام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، لیکن کیونکہ جنت تھے، اس میں سب درخت ہی درخت تھے، اس درخت کے قریب نہ جانا. باقی سب درخت جو ہیں وہ تمہارے لیے کھلے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو مزے اڑاؤ، لیکن کوئی خاص درخت یا کوئی خاص کام کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے، زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے. فوسوس لہما الشیطان، پھر وسوسہ اندازی کی. وسوسہ کنفیوز کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا. ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی پیدا کی، کنفیوز کیا شیطان نے. کیوں کنفیوز کیا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، کہ وہ ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایکسپوز کر دیں. وقال، اور کہنے لگا. اب ڈائریکٹلی اس نے ان سے جا کر یہ نہیں کہا کہ شرمگاہیں ایکسپوز کرو، کپڑے اتارو انہیں. ظاہر ہے ایسے تو کوئی کرنے والا نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا؟ ان سے جا کر گپ شپ لگانی شروع کر دی. اور ظاہر ہے گپ شپ کیسے لگائی ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ تمہارا دشمن ہے، اور ان کو بھی پتا تھا کہ
شیطان نے انہیں سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی وارن کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اب دشمن جو ہے وہ آپ کا دوست کیسے بنتا ہے آگے؟ یعنی ماڈرن ڈیموکریسی کے اندر جو جیتنے والا پرائم منسٹر یا صدر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے مبارکباد کون دیتا ہے؟ ہارنے والا. یعنی امریکی الیکشن میں سب سے پہلے جا کر جو ہارنے والا امیدوار ہوتا ہے وہ جیتنے والے صدر کو مبارکباد دیتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو ٹویٹ کس نے کیا تھا؟ زرداری کی بیٹی نے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی دشمن کے دل میں اترنے کے لیے ایک راستہ نکالنا. جب آپ مبارکباد دیتے ہیں اس کو بڑا خوبصورت ایک نام دیا گیا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ. حالانکہ کبھی بھی ہارنے والا خوش نہیں ہوتا کسی کی جیت پر، لیکن ایک آرٹیفیشل ڈرامہ ہے اسپورٹس مین اسپرٹ کہ جیتنے والے کو مبارکباد دو. حالانکہ کبھی ہارنے والا کبھی خوش بھی ہوا اس بات پر کہ میں ہار گیا ہوں اور دوسرا جیت گیا ہے. لیکن بہرحال یہ ڈرامے جو ہیں یہ شیطان کے جال ہیں سارے. تو اب آیا ہوگا ان کے پاس تو سب سے پہلے شیطان نے ان کو مبارکباد دی ہوگی کہ مبارک ہو بھئی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا ہے، اگرچہ ہمارا کباڑا ہو گیا تمہاری وجہ سے. اب یہ کیا ہے؟ اب تھوڑا سا ایک سافٹ کارنر پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو خیر جو مقام ملنا تھا وہ مل ہی گیا ہے، لیکن ہماری وجہ سے یہ بیچارہ خامخواہ پھنس گیا ہے. تو اس میں تھوڑا سا سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے اپنا تفصیلی تعارف بھی کروا دیا ہوگا کہ اصل میں اس اونچے مقام پر تھا اور تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مشورہ کیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں زمین پر، اور پھر ایسا ہوا پھر ایسا ہوا. یعنی ساری وہ کہانی بتائی کہ میں اندر کا آدمی ہوں اور مجھے سارے انز اینڈ آؤٹ سارے ایشو کے پتہ ہیں اور میں جانتا ہوں کہ کیا فائدہ مند کیا ہے کیا فائدہ مند نہیں ہے. اور کہا کیا؟ گفتگو کیا شروع کر دی اس نے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. اور ان کے دل میں کنفیوژن پیدا کیا تاکہ وہ ان کی وہ شرم گاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے سے. اور کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اب جب گپ شپ لگانی شروع کر دی تو اس نے شوشے چھوڑنے شروع کر دیے. مبارکباد دی ایک طرف کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرف المخلوقات بنا دیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. تم نے غور کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات تمہیں کہا ہے، لیکن معلوم فرشتے اشرف ہوتے ہیں، وہ شکل بدل لیتے ہیں، وہ ود ان نو ٹائم یہاں سے وہاں، اوپر سے نیچے، آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں. تو تسی کہڑی گل دے اشرف ہو؟ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. مقصد اور تھا لیکن اب اس نے ایک کنفیوژن پیدا کیا. ہاں خیال کرتا ہے کہ انسان ہاں ہے تو صحیح. اس کی بڑی ٹپیکل مثال ہے کہ کسی ادارے میں کوئی بہت کیپیبل آدمی ہو، یعنی ہے وہ ایم ایس سی یا ایم فل ہے، لیکن اس کو اپنا سبجیکٹ پر کمانڈ حاصل ہے یا سینئرٹی کی بنیاد پر وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے، ڈائریکٹر بن جاتا ہے اس ادارے کا، لیکن اس کے انڈر پی ایچ ڈی کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس کو خود خیال آئے یا نہ آئے، کوئی جا کر جو ہے جب اس کو یہ بتاتا ہے کہ ماشاءاللہ جی تانوں اپنے ایک سبجیکٹ تے بڑی کمانڈ حاصل ہے، ماڑی کسر ہے پی ایچ ڈی والی، کوئی اوپن یونیورسٹی کو لب لو جتوں کر لو یا تو تاجکستان وغیرہ تو ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں. اب یہ آدمی ہے بڑا دیانتدار، آج تک اس نے کبھی کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، لیکن اب جب اس کے دل میں ایک کنفیوژن پیدا کیا جائے گا کہ باقی سب ٹھیک ہے لیکن آپ میں یہ کمی ہے، ٹھیک ہے آپ کو ڈائریکٹرشپ مل گئی ہے لیکن آپ کی یہ ڈائریکٹرشپ جو ہے یہ کسی بھی وقت آپ سے چھن سکتی ہے، اس لیے کہ آپ میں کوالیفیکیشن کی کمی ہے. اب بڑا بڑا دیانتدار آدمی بھی اس کو پٹیاں بڑی پڑھائیں گے، اس کا نفس پڑھائے گا، شیطان پڑھائے گا کہ تینوں کیا فرق پینا ہے، ڈائریکٹر تو بن ہی گئے ہیں، بس ہمیں ماڑی جی کسر ہے، بس ایک ناز ڈاکٹر لگنا ہے تو سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے، مکم من پہلے آندا ہے. یعنی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ نہیں میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا، حالانکہ کر ہیرا پھیری رہا ہے.
اور وہ آمادہ ہو جاتا ہے کوئی جعلی ڈگری حاصل کرنے کے لیے. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ اب پڑھیے قرآن مجید کے اس مقام کو. تو اس نے آ کے پہلا کنفیوژن کیا پیدا کیا؟ ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یا تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے لگو. یہ کیسے ہوگا کہ جب کچھ دن گزار لیے انہیں جنت میں اور عیش کر رہے ہیں, سب کچھ کھلا کھا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, نہ فکر ہے نہ فاقہ ہے. اس نے پوچھا ہوگا آگے کہ جنت کیسی ہے؟ تو آدم و حوا نے کہا ہوگا کہ امیزنگ, بہت مزے کی, بہت مزے کی, بہت مزے کی. اور پھر کہا ہوگا کہ بس کیا بتاؤں میں تمہیں, چلو چھوڑو پرے. اب اتنی بات کر کے چلا گیا. اب رات بھر وہ دونوں میاں بیوی وہ کیا بحث کرتے رہیں گے, یار وہ شیطان کو کیا گیا ہے, گل بچلی دسی نہیں انہیں. اب جب اگلے دن ملاقات ہوگی یا نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو یہ خود پوچھیں گے کہ اس دن تم نے کوئی اشارہ کیا تھا, بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا تھا اور یہاں پر تمہیں عارضی رکھا ہوا ہے, اور یہاں پر تم پرماننٹ ہو سکتے ہو, تمہیں یہاں کا گرین کارڈ مل سکتا ہے. اب گرین کارڈ سمجھتے ہیں نا آپ, تمہیں یہاں کا گرین کارڈ مل سکتا ہے, لیکن کی کما تاڑے رب نو میں خام خواہی بس. اب اللہ تعالیٰ کے خلاف ذہن میں ایک بات پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈی ایسی رکھی ہے جس کے ذریعے سے تمہیں نکالنا ہے. پھر اس کو بتائے گا کہ اصل میں وہ جو درخت ہے جو تم پر بیان کر دیا گیا ہے وہی درخت تھا کہ جس میں اگر تم کھاتے تو تمہاری وہ کمی بھی پوری ہو جاتی, فرشتوں والی. تمہارے اندر بھی وہ کوالٹی پیدا ہو جاتی کہ تم شکل بدل سکتے اور فری موومنٹ کر سکتے ود ان نو ٹائم, آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان اور مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق. لیکن وہی بات تم پر بیان کر دی کی کما میں تڑے رہو. اب وہ بڑے پریشان ہوں گے کہ کام تو بڑا خراب ہے, یہ تو چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے دو بھائی نہیں کسی طرح ان کو ویزا مل گیا, وہ جا کر امریکہ میں ٹھہر گئے, کوئی اسائلم لے لی, کچھ ادھر ادھر کا چکر چلا لیا. پھر ان کو خیال آتا ہے یار اسی وقت بھی ہم یہاں سے نکالے جا سکتے ہیں. پھر وکیل صاحب کے پاس مشورے کے لیے جاتے ہیں اور وکیل صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہی راستہ ہے, کسی طرح یہاں کو بچہ پیدا کر لو, حلال یا حرام, اور تم ایک امریکن بچے کے باپ بن جاؤ گے تو پھر تمہیں یہاں پر سٹیزن مل جائے گی. اب وہ رات بھر سوئے گا نہیں اور کنفیوز رہے گا کہ میں کیا کروں. باقی پچھلا کریکٹر بہت اچھا ہے, کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی, کبھی بدکاری میں ملوث نہیں ہوا. لیکن وہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ فمن استر غیر باغ ولا عاد, کہ جو بھوک کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو جائے, مرنے کے قریب ہو جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے سور کھانے کی بھی اور مردار کھانے کی بھی. تو پھر انسان کہتا ہے کہ اب تو یہ تو مجبوری کی بات ہے, مجبوری میں تو پھر سب کچھ جائز ہے. لہذا ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں لوگوں نے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا بی ڈی ایس میں اور ڈاکٹر سارا صاحب کا درس سنتا تھا باقاعدگی سے, تو وہیں مسجد شہداء میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا تھا ایک نوجوان, وہ حافظ قرآن بھی تھا. اب ایسا بھوت سوار ہوا کہ امریکہ جانا ہے, تو اس نے امریکہ جا کر اسائلم لی, اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کر کے. شیطان نے وہی پٹی پڑھائی ہوگی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پڑھائی تھی, وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ صَالِحِينَ, اس کے بعد نیک بن جانا. تو انسان جب اپنے اوپر کوئی بھوت سوار کر لیتا ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس نے دو شوشے چھوڑے تھے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم کوئی فرشتے نہ بن جاؤ, اور دوسرا یہ کہ یہاں تم پکے نہ ہو جاؤ. اچھا, اب جب انسان اس سٹیج پر پہنچے گا تو ایک عجیب ڈبل مائنڈ سا ہوگا, دل بھی کر رہے ہیں اور ڈر بھی لگ رہے اللہ میاں کو. اچھا, اب دوسرا وار پھر کیا ہوتا ہے, اچھا چکھنے کا کوئی مول نہیں, چکھ کے دیکھ لو. بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ وَقَاسَمَهُمَا, اور ان کے سامنے قسم کھائی
انی لکما لمن الناصحین کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کاروباری حلقوں میں، کاروباری برادریوں میں بوڑھا باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو کاروبار میں پوری ٹریننگ دیتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے انہیں کہ فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا۔ لیکن جب بوڑھا باپ مر جاتا ہے تو جس پارٹی سے ڈیل کرنے سے منع کیا گیا تھا ان کو کہ نوجوان آ کے ان بچوں سے دوستی کرتا ہے، آ کے بیٹھنا شروع کرتا ہے، کبھی پیزا آرڈر کر لیا، کبھی آئس کریم آرڈر کر دی، مل کے بیٹھ کے کھایا، اور پھر جب دیکھا کہ اب یہ پوری طرح میرے جال میں پھنس گئے ہیں، پھر ان سے ایک سوال پوچھتا ہے۔ اللہ بخشے چاچا نے بڑے نیک آدمی سن، پر سمجھ نہیں آئی انہوں نے میرے تے کیوں اعتماد نہیں سی، تاڑا کی خیال میں تاڑا دشمن۔ اب یہ جو بچے ہیں اس کے بوڑھے باپ کے، وہ کہیں گے ہاں، بلکہ اس سے پہلے کیا کرے گا، ایک دن کیا کرے گا، ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ کوئی پیسے ہے جے، ایک سودا بڑا زبردست مارکیٹ چ آیا، خرید لو، میرے کو پیسے کوئی نہیں، ورنہ میں خرید لینا، بہت نفع جے دے وچ۔ وہ ڈرتے ڈرتے وہ سودا خرید لیں گے اور واقعی اس سے ان کو بہت نفع ہوگا۔ اب وہ دیکھے گا کہ یہ پوری طرح جال میں پھنس گئے، اب وہ سوال کرے گا کہ اللہ بخشے چاچا جی انہوں نے میرے بارے کی غلط فہمی سی، تاڑا کی خیال میں تاڑا دشمن۔ اب یہ سارے بھائی بھائی ایک زبان کہیں گے نہیں نہیں یار تو ساڑا بڑا سجن ہے، تو سانو وہ سودا دسیا سی۔ اب کیا کرے گا وہ، ان بچوں سے، نوجوانوں سے اسی کاروبار میں ہیوی انویسٹمنٹ کروائے گا جس میں انویسٹ کرنے سے بوڑھے باپ نے منع کیا تھا، اور بٹھا بٹھا لیں گے اپنا۔ تو شیطان بھی اس نے کہا، قسم کھائی ہے ان کے سامنے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو انہوں نے آدم و حوا کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اس نے کہا نا چکھ کے دیکھ لیں، اچھا ٹھیک ہے تسی نہیں رب دی نافرمانی کرنی پر یاد کرو گے مگروں، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تسی بھی چکھ کے دیکھ لو نہ کھانا۔ اب نقشہ کیا ہے، فلما ذاق الشجرۃ، تو جب انہوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ لگے جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس موقع پر ان کے رب نے انہیں پکارا، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا، تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی تو وہ الٹا آکڑ گیا کہ تیرا حکم غلط تھا۔ اب آدم و حوا بھی کہہ سکتے تھے یہاں پر کہ اللہ شیطان نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا، تو ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا، ٹھیک ہے ہمیں بھیج دے، نافرمان کہ یہ ٹون ہوتی ہے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، کچھ کہے بغیر ہاتھ جوڑ لیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اور اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم لٹ جائیں گے، کباڑا ہو جائے گا ہمارا۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان اس دنیا میں اس گوشت پوش کے ساتھ آیا ہے، غلطیاں اس سے ہوتی رہنی ہیں، صبح و شام ہونی ہیں، ایوری ناؤ اینڈ دین ہونی ہے۔ اس کے لیے رائٹ وے کیا ہے، جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب یہ جو تھا نافرمانی انہوں نے بھی کی، نافرمانی شیطان نے بھی کی، لیکن جواب طلبی پر وہ ایروگنٹ ہو گیا، لہذا کنڈیم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دفع ہو جائے۔ اور غلطی ان سے بھی ہوئی، لیکن جواب طلبی پر انہوں نے معافی مانگ لی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہو گئے۔ بس اتنا ہی فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ میں اور اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے میں، کہ غلطی دونوں سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ وہ رہتا ہے جو غلطی کے بعد معافی مانگتا ہے، اور اسی کی دعوت قرآن مجید لے کر آیا ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو، یعنی زمین پر اترو،
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بھی ہے، جائے قرار بھی ہے، اور برتنے کا سامان بھی ہے ایک وقت معین تک. قال، مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم زمین ہی میں جیو گے اور زمین ہی میں مرو گے اور زمین ہی میں سے نکالے جاؤ گے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله